بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اشتراک اور ترادف۔ اشتراک اور ترادف کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مثال کے ذریعے آپ ان دونوں اصطلاحات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ مختلف ہونے کے باوجود بھی ایک ہی معنی پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے اور اسی ایک لفظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بہت سارے معانی ذکر ہوئے ہیں، اور کچھ معانی ایسے ہیں جن کے لیے بہت سارے الفاظ وضع ہوئے ہیں۔ بس ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس بحث میں کہ یہ اشتراک اور ترادف کسے کہا جاتا ہے، اور یہ اشتراک وجود میں کیسے آیا، اور اشتراک کی کتنے قسمیں ہیں۔ چونکہ ہمارے اصل جو بحث ہے وہ ہے قرآن اور سنت سے، اور ہمارا اصل جو ہدف ہے علم اصول میں احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے استنباط کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو جب ہم کسی حکم شرعی کو کسی دلیل حکم شرعی سے استنباط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے متعدد معانی ہوں، جب معانی متعدد ہو جائیں گے اسی حساب سے اس سے مختلف قسم کے ممکن ہے احکامات شرعیہ بھی وہاں سے استنباط کرنا ممکن ہو۔ اسی اہمیت کے پیش نظر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں اصطلاح جو ہے واضح طور پر آپ کے لیے بیان ہو۔ تو پہلے ہم بیان کریں گے کہ علم اصول میں جب مشترک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس مشترک سے کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے اشتراک کی، اس قسم کو کہتے ہیں اشتراک لفظی، یعنی لفظ میں مشترک ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ کو دو یا دو سے زائد معانی کے لیے تعیناً یا تعیناً وضع کیا جائے۔ مثلا کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کو کسی نے اپنے ارادے سے کسی معنی کے لیے وضع کیا، تو اسی لفظ کو کسی دوسرے آدمی نے، جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلا شخص اس لفظ سے کیا معنی لے رہا ہے، وہ کسی دوسرے معنی کے لیے کیا کرتا ہے؟ وضع کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیسرا آدمی جو ہے وہ اس لفظ کو کسی تیسرے معنی کے لیے وضع کرے، تو اس کو کہتے ہیں تعینی۔ اور اسی طرح ممکن ہے کہ تعیناً ایک لفظ دو یا دو سے زائد معنی کے ساتھ مختص ہو جائیں۔ کیسے؟ مثلا کسی ایک جگہ پر کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ کسی معنی کے ساتھ مختص ہو جائیں، اور وہی لفظ کسی دوسرے معاشرے میں، کسی دوسرے قبیلے میں، کسی دوسرے گاؤں میں جا کر وہ کسی دوسرے معنی کے ساتھ جو ہے مختص ہو جائیں۔ تو جب ایک لفظ یا ایک لفظ دو یا دو سے زائد معنی کے لیے وضع ہو تو اسے اشتراک لفظی کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے اپنی زبان جو اردو ہے اس میں موجود ہے۔ مثلا لفظ کان ہے۔ یہ لفظ کان کیا ہے؟ لفظ کان یہاں پر انسانی جو قوہ سماعت اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ کان جو ہے وہ معدنی جو خزینے ہیں، معدنی جو کانیں ہیں، ان کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی دو ہے۔ عربی زبان میں اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور ان میں سے جو سب کے جو زبان پر جو معروف اور مشہور جو مثال ہے وہ لفظ عین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ عین کے 70 معانی موجود ہیں۔ مثلا کیا کیا ہے؟ لفظ عین کو وضع کیا سونے کے لیے بھی، لفظ عین کو وضع کیا چاندی کے لیے بھی، لفظ عین جو ہے چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین جو ہے آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عین جو ہے گھٹنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے معانی علماء اس کے بیان کرتے ہیں۔ بس یہ ہو گئے جی اشتراک۔
اب اس اشتراک کے مقابل میں بالکل جو اپوزٹ ہے، جیسا کہ قاعدہ کلی موجود ہے، تو تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کے ازداد کے ذریعے جانا جاتا ہے. تو یہاں اشتراک کے بالکل جو اپوزٹ جو اصطلاح ہے وہ ہے ترادف. اشتراک میں لفظ ایک ہوتا ہے، معانی دو یا دو سے زائد معانی ہوتے ہیں، لیکن ترادف میں دو یا دو سے زائد الفاظ کا کسی ایک معنی کے لیے وضع کرنے کو ترادف کہا جاتا ہے. یعنی الفاظ زیادہ ہے اور معانی کیا ہے، ایک ہے. مثال کے طور پر عربی میں لفظ غضنفر ہے، مثال کے طور پر اسد ہے، یا اس طرح سے بہت سارے جو الفاظ ہیں، حیدر ہے مثلا. وہ مختلف جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ وہ الفاظ وضع ہوئے ہیں اسد کے لیے، حیوان مفترس کے لیے، شیر کے لیے. بس یہاں پر کیا دونوں میں جو فرق ہمیں واضح ہو رہا ہے وہ فرق یہ ہے، پہلی قسم میں الفاظ کم معانی زیادہ ہے، لیکن دوسری جو قسم میں الفاظ زیادہ ہے لیکن معنی اس کے ان الفاظ کے ایک ہی ہے. اب جب آپ نے جان لیا کہ مشترک کے لفظی کسے کہتے ہیں اور ترادف کسے کہا جاتا ہے، تو ایک سوال جو منطقی طور پر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ سوال یہ ہے ان کیسے ہوا کہ یہ اشتراک وجود میں آیا، کیوں کر یہ اشتراک وجود میں آیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے ریزنز کیا تھے. تو فرماتے ہیں علماء اس کے متعدد اور مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. ان میں سے اہم جو وجوہات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ضرورت کی وجہ سے اشتراک وجود میں آیا. اب دیکھیں کیا ضرورت تھی. مثال کے طور پر جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ مختلف قبائل مختلف ملک کے حصوں میں زندگی کرتے ہیں، جس طرح سے باقی جو ہے معاشروں میں افراد مختلف جگہوں پر زندگی کرتے ہیں، اسی طرح سے عربی جو لغات کے بولنے والے بھی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے. وہ بھی کیا ہے، وہ بھی متعدد جگہوں پر زندگی کرتے ہیں. تو ایک عربی قبیلے کو جب ضرورت پیش آئے تو انہوں نے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا. جب دوسرے قبیلے کو ضرورت پیش آئے تو انہوں نے اسی لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے وضع کیا. اور تیسرے قبیلے کو جب ضرورت پیش آئے تو انہوں نے اسی لفظ کو ایک تیسرے معنی کے لیے وضع کیا. اور جب محققین نے تحقیق کرنا شروع کی اور جب لغت لکھنے والوں نے، ڈکشنری لکھنے والوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ الفاظ اور الفاظ کے معانی کیا ہے، تو اس مقصد کے لیے جب انہوں نے مختلف شہروں کی طرح، مختلف دیہاتوں کی طرح، مختلف گاؤں اس کی طرف جب انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے جب لکھنا شروع کر دیا الفاظ کے معانی کو، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لفظ جو ہے اس جگہ پر، اس شہر میں، اس گاؤں میں اس معنی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور دوسرے گاؤں میں جا کر وہ دوسرے معنی کے لیے کیا ہوا ہے، یہی لفظ وضع ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ اس زمانے میں، پرانے زمانے میں آج کل کی طرح اتنے فاسٹ جو ہے ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. جیسے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل فون سروسز ہمارے پاس موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے مختلف قسم کے آج جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے فاصلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سہولیات موجود نہیں تھی. بس وجہ اول کیا ہوئی؟ وجہ اول یہ ہوئی کہ مختلف قبیلوں کو جب ضرورت پیش آئی اپنے معافی ضمیر، اپنے مقصود، اپنے مراد، اپنے مطلوب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو انہوں نے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا. تو دوسرا جو قبیلہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ پہلے قبیلے نے کس کے لیے وضع کیا، انہوں نے اپنی ضرورت کی وجہ سے اسی لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے وضع کرنا شروع کر دیا. یوں مشترک لفظ وجود میں آ گیا. اور دوسری جو وجہ ہے وہ معنی مجازی میں کثرت استعمال کی وجہ سے اشتراک وجود میں آیا. ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معنی مجازی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور کثرت استعمال اتنا زیادہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا کہ اب قرینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. بس یہاں پر کیا ہوا، قرینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور معنی اول ابھی تک مہجور بھی نہیں ہوا، وہ متروک بھی نہیں ہوا، معنی اول بھی موجود ہے. بس ایک اس کا جو معنی ہے، معنی حقیقی پہلے سے موجود تھا، اور معنی مجازی میں زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ جو ہے اس لفظ سے معنی مجازی کو بھی سمجھنے لگے. بس کیا ہوا، ایسا ہوا کہ ایک لفظ کا دو معنی بن گئے. ایک معنی کو واضح نے وضع کیا تھا، لیکن دوسرا معنی جو ہے اس میں زیادہ استعمال کی وجہ سے اب لوگ بغیر قرینے کے اس لفظ سے وہی معنی دوگن کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو یوں اس طرح سے اشتراک لفظی جو ہے وہ وجود میں آ گیا. بس یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مشترک جو ہے وہ کیا چیز ہے،
اور یہ کیسے وجود میں آ گیا۔ بعض اوقات اس کے ایک اور مثال بھی جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے معنی ایک ہو لیکن اس کے متعدد مصادیق موجود ہوں۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا انسان ہے، تو اس انسان کے کتنے افراد موجود ہیں؟ اس وقت جو ہے 7 ارب تک اس انسان کی جو ہے تعداد موجود ہے۔ تو انسان، مرد کو بھی انسان کہا جاتا ہے، مثلا عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ تیسری جو مخلوق جس کو شیمیل کہتے ہیں اس کے لیے بھی انسان کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے عالم کو بھی انسان کہا جاتا ہے، جاہل کو بھی انسان کہا جاتا ہے، مشرقی اس کو بھی انسان کہا جاتا ہے، مغرب میں رہنے والوں کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ جو ایک لفظ کے بہت سارے مصادیق تھے، تو لوگوں نے ان مصادیق اور معانی میں فرق نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ خیال کرنا شروع کر دیا شاید یہ ایک لفظ جو ہے یہ متعدد معانی کے لیے کیا ہوا ہے؟ وضع ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ متعدد معانی نہیں تھے، بلکہ وہ اسی ایک معنی کلی کے بہت سارے مصادیق تھے۔ بس انشاءاللہ دوسرا جو درس ہوگا اسی اشتراک اور ترادف کے بارے میں، اس درس میں ہم مزید اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔